وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ وبارک وسلم علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. لم یزلی نور ظہور تھیا جد عرش کنو ات آتے گے مصری قبار زلیخاتے کھڑے آکھن وا کیا باتے اٹھی دیکھتا سہی ات آن ستی ساڑھے مفتے ہاتھ کٹوا کے آزاد آواز قبر وچوں اے حسن نہیں خود ذاتے. اللہ جل جلالہ و اتم شانہ اعظم برہانہ کی حمد اور ثنا اور حضور امام الانبیاء خواجہ حرد و شرح تاجدار ختم نبوت جناب احمد مرتضی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بابرکت میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد ربیع الاول شریف وہ مہینہ جس میں سارے نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اس کی رونقیں تقریباً ہر مقام پہ صاحب ایمان کو نظر آ رہی ہیں۔ کریم آقا نے دعا دی، فرمایا طوبیٰ لمن رآنی، وہ بندہ مبارک باد کا مستحق ہے جس نے مصطفیٰ کا دیدار کیا۔
خالی دیدار نہیں کیا، وآمن بھی، دیدار بھی کیا اور مصطفیٰ پہ ایمان بھی لایا۔ دیکھنے والے تو کئی تھے، ابو جہل نے دیکھا پر کلمہ نصیب نہ ہوا، عتبہ شیبہ ابو لہب انہوں نے دیکھا ضرور پر مصطفیٰ کا کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ حضور نے دعا ان کو دی ہے، بشارت ان کو دی ہے، خوشخبری ان کو سنائی ہے، لمن رآنی و آمن بی، جس نے دیکھا اور دیکھتے ہی مصطفیٰ پہ ایمان لے آیا، وہ بندہ خوش نصیب ہے، وہ بندہ مبارک بعد کا مستحق ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا طوبیٰ 7 مرات، اس بندے کو 7 دفعہ مبارکباد، لمن لم یرنی و آمن بی، جس نے مصطفیٰ کو دیکھا تو نہیں، بن دیکھے محمد مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے۔ آقا کے جلوے ہمیں کہاں نصیب ہوئے۔ والعصر کا زمانہ 1400 سال سے بھی زیادہ آج گزر چکا ہے، آج بھی جن کے قلب میں امام الانبیاء کی محبت موجود ہے، حقیقت بات ہے، حضور کا نام آتا ہے تو صاحب ایمان کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور یہی یقیناً مبارکباد کے، بشارت کے، خوش نصیبی کے حقدار ہیں، جنہوں نے امام الانبیاء کے والعصر کا زمانہ تو نہیں پایا، بس محبوب کے حکم کی کوئی آواز جب ان کی سماعتوں کی نظر پڑتی ہے، پھر یہ ہر چیز قربان کر کے زہرا کے بابے کے حکم پہ پارا دیتا ہے۔ بن دیکھے حضور سے محبت کرنے والا، بن دیدار کیے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پہ، آقا کی شریعت پہ، حضور کی مقدس طریقے پہ، مقدس انداز کے ساتھ، مقدس کردار کے ساتھ، مقدس سیرت کے ساتھ جو پیار کرنے والا ہے، سونے کا فرمان ہے، وہ بندہ 7 مرتبہ مبارکباد کا مستحق ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے حج صرف کرنے والے کے لیے مبارکباد نہیں ہے، صرف عمرہ کرنے والے کے لیے مبارکباد نہیں ہے۔ حضور کا فرمایا بندہ غریب ہو، ماڑا سے ماڑا ہو، تنگ دست ہو، فقر و فاقہ اور مفلسی کے اندر مبتلا ہے، لیکن دل میں اگر میرا پیار ہے وہ بھی 7 دفعہ مبارکباد کا مستحق ہے۔ اس کی جو ڈبلنگ ہے وہ ذرا کم کر دو، بیس جو ہے وہ کم کر دو۔ تو اس لیے یقیناً اس مادت پرستی کے دور کے اندر غربت بھی ہے اور مہنگائی بھی ہے، سارے معاملات چل رہے ہیں، ان سارے معاملات کے ہوتے ہوئے پھر بھی جو حضور کا جشن مناتا ہے، پتہ ہے کہ انکم اس اعتبار سے نہیں ہے، مہنگائی ہے، ذمہ داری بھی ہے، بچے بھی ہیں، خوشی غم بھی ہے، صحت بیماری بھی ساتھ ساتھ ہے، لیکن پھر بھی کسی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کے اندر اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، عملی طور پہ جب وہ محبت نظر آتی ہے، یقیناً یہ بندہ بھی اس مادت پرستی کے دور کے اندر مبارکباد کا مستحق ہے۔ صدیق اکبر محبوب کریم علیہ السلام کے یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں۔ آپ کا فرمان ہے من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو 1 پیسہ حضور کے میلاد پہ خرچ کرتا ہے، 1 درہم جو حضور کی آمد کی خوشی میں خرچ کرتا ہے، اعلیٰ قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کے میلاد پڑھوانے پہ جو خرچ کرتا ہے، فرمایا کان معی فی الجنت، وہ جنت میں بندہ میں مصطفیٰ کے ساتھ ہو۔ اس لیے یہ جو بشارت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمائی ہے، اور وہ بندے یقیناً خوش نصیب ہیں جو مہنگائی کے باوجود، حالات ناسازگار ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے گھر کو سجا رہے ہیں، کوئی گلیوں کو سجا رہا ہے، محلے سجائے جا رہے ہیں، مساجد سجا رہی ہیں۔ یقیناً اس کا ثمرہ
اللہ کریم نے اپنی شایان شان اپنے بندوں کو عطا فرمانا ہے، اور اسی کا حکم اللہ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، محبوب اعلان فرما دو جب تم پہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہو جائے، رب کے فضل اور رب کے رحمت پہ فَلْيَفْرَحُوا، جشن مناؤ۔ حضور سے بڑھ کے رحمت کوئی نہیں ہے، اور محبوب سے بڑھ کے اس امت پہ اللہ کا فضل بھی کوئی نہیں ہے۔ حضور پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے، اور سرکار کے متعلق رب نے فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، محبوب آپ پہ صرف فضل نہیں ہے بلکہ فضل عظیم ہے، بہت بڑا فضل ہے۔ تو اللہ فرمانا یہ چاہتا ہے میرا فضل تمہیں ملے تو پھر بھی جشن مناؤ، میری رحمت تمہیں ملے تو پھر بھی جشن مناؤ۔ ربا یہ صرف رحمت نہیں ہے، یہ تو پوری کائنات کے لیے تو نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ تو محبوب کی آمد پہ خوشی کا اظہار کرنا، یہ جشن منانا، خرچ کرنا، اس سے بندہ ایمان سے اسلام سے خارج نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ہوا خیر مما یجمعون۔ او ایمان والو، یار کا کلمہ طیبہ پڑھنے والو، جب محبوب کی آمد پہ جشن مناؤ گے ہوا خیر مما یجمعون، ارے جو پونجی بچا کے رکھو گے اس سے بہتر ہے جو تم نے میرے یار کی آمد پہ جشن منایا ہے۔ اس لیے حضور کے غلاموں ذرا غور کریں، اللہ نے ساری نعمتیں محبوب کے صدقے عطا فرمائیں، رب نے اسلام دیا یار کے صدقے، اللہ نے قرآن دیا محبوب کے صدقے، رب نے رمضان دیا محبوب کے صدقے، کائنات کی ہر چیز کا رب نے مالک بنایا، لیکن محبوب کے صدقے، اس لیے فرمایا میرا محبوب تمہارے لیے فضل عظیم بھی ہے اور رحمت للعالمین بھی ہے۔ یار کی آمد پہ اس لیے صرف خوشی نہیں، فَلْيَفْرَحُوا، جشن مناؤ، وہ خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہوگا جو تم بچا بچا کے رکھتے ہو۔ تو ہر دور کے اندر جن کے قلب کے اندر حضور کی غلامی اور محبت تھی، یہ جشن مناتے رہے، اپنی اپنی توفیق کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق یہ خرچ کرتے رہے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی اور عالم دین گزرے ہیں، علامہ محمد نعیم الدین گنج مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب یہ لائٹ نہیں تھی، بجلی واپڈا والی نہیں تھی، مٹی کے چراغ کے اندر سرسوں کا تیل ڈال کے، روئی کی بٹ بنا کے، اس انداز کے اندر لوگ اپنے گھروں کے اندر چراغاں کرتے تھے۔ یہ وہ سادہ دور تھا، بجلی نہیں تھی۔ تو مولانا نعیم الدین گنج مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے انہی ایام کے اندر سرکار کی آمد کی خوشی کے اندر مسجد پہ چراغاں کیا، مسجد کا جو فرنٹ تھا چراغ جلائے، اور انکار کرنے والے بھی ہر دور کے اندر پھر ہوتے ہیں، یہ شروع سے آ رہے ہیں، مخالفت اعتراض خام خواہ کا، جیسے آج کہتے ہیں کسی غریب کو دے دیتے، یا کہتے ہیں کسی بیوہ کو دے دیتے، اس سے پہلے نہ ان کو غریب نظر آتا ہے نہ بیوہ نظر آتی ہے، حضور کے میلاد کے ایام آتے ہیں پھر ان کو بیوہ بھی نظر آ جاتی ہے اور غریب بھی نظر آ جاتا ہے۔ وہ کوئی معترض اس نے کہا مولانا یہ آپ نے فضول خرچی کی ہے، یہ چراغ نہیں جلانے چاہیے تھے۔ بزرگ نے فرمایا سرنا ہم نے حضور کی آمد کی خوشی میں جلائے ہیں، تجھے اچھے نہیں لگ رہے تو چڑھ جا ان کو بجھا دے، تجھے یہ چبھ رہے ہیں تکلیف دے رہے ہیں تو بجھا دے ان کو۔ وہ بندہ بھی بڑا ڈیٹ تھا، چڑھ گیا مسجد کی چھت پہ، اس نے ایک چراغ کو پھونک دی، دوسرے کو دی، تیسرے کو، بجھاتے بجھاتے جب اس نکر پہ پہنچا نا پیچھے دیکھا سارے چراغ جل رہے تھے، اور بندہ ایڈا نکما من کھٹو، اس نے پھر اس طرف سے شروع کر دیا، اس نے کہا ممکن ہے میں پھونک مارتا آیا ہوں پیچھے سے کوئی بریلوی پھر جلاتا آیا ہو، اس نے اس نکر سے شروع کیا،
جب ادھر پہنچا پیچھے سے دیکھا پھر جل رہے تھے۔ تو اللہ کے ولی نے فرمایا سننا، یہ عام چراغ نہیں ہے، یہ سارے نبیوں کے سردار کی آمد کی خوشی میں جلنے والے چراغ ہیں، یہ محبت مصطفیٰ میں جلنے والے چراغ ہیں۔ ارے تو بجھاتا جا، اللہ خود روشن کرتا چلا جائے گا۔ اس لیے حضور کے غلاموں مر جانا ہے، ہم اپنے بیٹے کی آمد پہ خوشی کرتے ہیں۔ آج بندہ بتائے بیٹے کی آمد کی خوشی کا انداز ہمیں کس نے سکھایا؟ بیٹی کی آمد کی خوشی کا انداز اللہ نے ہمیں وہ محبوب کے صدقے سکھایا ہے۔ یہ کائنات کی ساری باتیں، یہ خوشی یا منانا، یہ مسرت کا اظہار کرنا، یہ کسی اور نے نہیں، یہ حسنین کے نانے نے سکھایا ہے۔ ہمیں اپنی خوشی کا پتہ نہیں تھا، یہ کیسے ہم نے منانی ہے؟ ہمیں اپنی خوشی منانے کا جو انداز سکھایا ہے وہ بھی حضور نے سکھایا ہے۔ تو جن کے صدقے سے یہ خوشیاں منانے کے انداز ہمیں نصیب ہو رہے ہیں، تو جب وہ محبوب آ جائے تو بندہ کہے تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ بیٹے کی مہندی ہو تو لاکھوں روپے خرچ بندہ کر دے تو کوئی فتویٰ نہیں ہے، کوئی فضول خرچی نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے۔ وہ ساری رات کنجریاں ناچتی رہیں، ڈھول بجتا رہے، رقص ہوتے رہیں، بے پردگی ہوتی رہے، بے حیائی ہوتی رہے، گانے بجتے رہیں، تو کسی علامہ کی کوئی زبان نہیں کھلتی، کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ یہ جو خوشی کا اظہار ہو رہا ہے، جس محبوب کے صدقے اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے، اس محبوب کی آمد پہ اگر کوئی لائٹیں جلاتا ہے تو مولوی اعتراض کرتے ہیں۔ ان مولویوں نے بندے چھوڑیں جناب محلے میں، جناب دیکھو جناب کس کس گھر لائٹاں پہ لگ دینے جناب، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے، اس نے ترقی کرتے ہیں، یہ شرک ہے۔ کیا خدا کی پیدائش ہے؟ اللہ کی پیدائش وہ ثابت کرے نا جی، پھر ہم نبی کی پیدائش نہ منائیں۔ ہم آقا کا یوم ولادت منا کے اللہ کی توحید کا پرچار کرتے ہیں کہ رب وہ ہے جو لم یلد ولم یولد کا مصداق ہے، نہ وہ کسی کا باپ نہ وہ کسی کا بیٹا۔ ارے محمد وہ ہے جو مکے کے اندر سیدہ آمنہ کے گھر میں، عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، جن کی بچپنا بھی موجود ہے، رضاعت بھی موجود ہے، جوانی اور شباب اور عہد رسالت موجود ہے۔ ارے جو پیدا ہو وہ محمد مصطفیٰ ہے، جو لم یلد ولم یولد ہو وہ خدا ہے۔ تو ہم سرکار کا میلاد منا کے اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرتے ہیں، اس کے وحدہ لا شریک ہونے کا پرچار کرتے ہیں۔ تو جس محبوب کے صدقے اللہ نے یہ ساری خوشیاں عطا فرمائی ہیں، یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ ساری رحمتیں عطا فرمائی ہیں، اس محبوب کی آمد پہ خوشی کا اظہار کرنا۔ رمضان شریف کے اندر جتنے بھی مسالک ہیں، کسی کا کوئی اختلاف نہیں، ہر مسجد والا جشن نزول قرآن مناتا ہے۔ اننا شیخ صاحب جشن کوئی 27 کو، کوئی 25 کو، کوئی 23 کو، کوئی 21 کو، یعنی آخری عشرے کے اندر جشن نزول قرآن وہ شروع ہو جاتے ہیں رمضان شریف کے اندر، اور اس پہ بھی کسی کا کوئی فتویٰ یا یہ قرآن جو ہے کیا پورے کا پورا 27ویں رمضان کو نازل ہوا تھا؟ شاہ جی اس راتی دے صرف 5 آیتاں نازل ہوئے سن، انجی گل ہے۔ 27ویں شب کو غار حرا کے اندر امام بخاری نے جو حدیث نقل کی ہے کتاب بعد الوحی کے اندر، یہ غار حرا کے اندر پہلی 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ تو میں نے عرض یہ کرنا ہے، جس رات کو صرف 5 آیتیں قرآن کی نازل ہوں، اس رات جشن منانا، اور وہ بھی ہزاروں سال کے بعد تک منانا جائز ہے۔ جس رات قرآن والا آئے اس رات جشن کیوں کرنا جائز ہو جائے گا؟ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں لیلۃ القدر کی رات سے 12 ربیع الاول کی رات افضل اور اعلیٰ ہے۔ لیلۃ القدر کی رات سے بھی 12 ربیع الاول کی رات افضل، اور جس رات محبوب کی آمد ہو رہی ہے۔ احمد بن حنبل اتنی بڑی بات کی ہے تو اس کی کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے، اور میں تو سادہ سی بات ہے، رب نے عقل دیا ہے تو یقیناً سمجھ آ جائے گی۔
کہ لیلۃ القدر کی رات میں صرف قرآن کی 5 آیتیں نازل ہوئیں، سورۃ العلق کی پہلی، اور ربیع الاول کی رات کو قرآن والا محبوب دنیا پہ آیا۔ جس رات 5 آیتیں نازل ہوں، جب وہ 1000 مہینے سے افضل ہے، تو جس رات قرآن والا دنیا پہ تشریف آوری اور جن کی جلوہ گری ہو رہی ہے، یقیناً 12 ربیع الاول کی جو رات ہے، وہ ایک نہیں، وہ 2 نہیں، وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لیلۃ القدر کی رات سے فضیلت اور برتری اور فوقیت رکھتی ہے۔ اس لیے الحمدللہ ہم لیلۃ القدر بھی مناتے ہیں اور لیلۃ المیلاد بھی مناتے ہیں۔ ہم لیلۃ القدر بھی اللہ کے دربار میں مناتے ہیں اور لیلۃ المیلاد بھی اللہ کے دربار میں مناتے ہیں۔ ہم وہ بھی ذکر خدا کر کے مناتے ہیں، یہ ذکر خدا بھی ہوتا ہے اور ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا اعتقاد ہے، یقین کامل ہے کہ کائنات کی ساری نعمتیں دی رب نے ہیں، لیکن دی رب نے محبوب کے صدقے سے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں لجپالا میریا او سایا او تیرے نال بہار آیا، او تیرے نال بہار آیا، لجپالا میریا او سایا او تیرے نال بہار آیا، او تیرے نال بہار آیا، او تیرے صدقے مست نظارے، او تیرے نور تو چمکے تارے، تیرے نور تو چمکے تارے، تیرے نال نے سب روشنائیاں، او تیرے نال بہار آیا، او تیرے نال بہار آیا۔ یار سوچنے کی بات ہے، امام الانبیاء کی تشریف آوری سے پہلے معاشرے کا ماحول کیا تھا؟ کائنات میں کسی کی عزت نہیں تھی، کسی کا مقام و مرتبہ نہیں تھا۔ سگی ماں کو بیٹے نے پاؤں میں رسی ڈال کے گھسیٹتے ہوئے جا کے اوکاز کی منڈی میں جا کے بیٹا ماں کو بیچ کے سودا کر کے آ جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، حیا کا جنازہ اٹھ چکا تھا۔ وہ اللہ کا گھر بیت اللہ کے اندر 360 بت موجود تھے، کوئی سورج کا پجاری، کوئی چاند کا پجاری، کوئی ستاروں کا پجاری، کوئی ہواؤں کا پجاری، کوئی فضاؤں کا پجاری، کوئی گائے کا پجاری۔ زہرا کا بابا دنیا میں آیا، فرمایا لوگو اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ مصور حقیقی ہے، وہی رب العالمین ہے، وہی تمہارا خالق ہے، وہی تمہارا مالک ہے۔ لوگو اللہ کے دربار میں جھک جاؤ، رب کو منانے والے بن جاؤ، ماؤں کا احترام کرنے والے بن جاؤ۔ یہ ساری نعمتیں محبوب کے صدقے سے اس امت کو عطا فرمائی ہیں۔ زندہ تو زندہ، بندہ مر جاتا تو اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ حضور کی تشریف آوری سے پہلے آج کوئی اعتراض کرے نا اسلام کے احکامات پہ، اسلام کی ہسٹری پڑھیں۔ سرکار کی تشریف آوری سے پہلے زندہ تو زندہ رہے، مردے بندے کی بھی قدر، کوئی اس کو جلا دیتا، کوئی اس کو ایسے ہی گڑا کھود کے جیسے مردے جانور کو زمین میں دبایا جاتا ہے ایسے دبا دیتا۔ زہرا کے بابے کا کرم سمجھ، اسلام کا احسان سمجھ، زندہ تو زندہ رہے۔ حسنین کے نانے نے اپنے مرنے والوں کو بھی مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ ہاں اس کی تیاری کراؤ۔ یہ مرنے کے بعد غسل اسلام کے اندر ہے، یہ یہودیت کے اندر نہیں ہے، یہ نصرانیت کے اندر نہیں ہے، یہ بدھ مت کے اندر نہیں ہے، یہ زرتشت مذہب کے اندر نہیں ہے۔ یہ مرنے کے بعد بھی جو عزت مل رہی ہے، یہ میلاد والے مصطفیٰ کے صدقے سے مل رہی ہے۔ اب اس کو نہلاؤ، اس کو کفن پہناؤ، اس کو خوشبو لگاؤ، اس کو کافور لگاؤ اور کلمہ شہادت کی گونج میں جنازہ گاہ کی طرف لے جاؤ، کہ مر کے یہاں پہنچا ہوں میں اس دل ربا کے واسطے،
قبر میں سرکار آئیں تو میں ان کے قدموں پہ گروں، گر فرشتے مجھے اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں ارے رہنے دو مجھ کو اے فرشتو ان کے پائے ناز پہ، مر کے یہاں پہنچا ہوں میں اس دل ربا کے واسطے۔ ماں یہی ماں تھی، کوئی عزت نہیں تھی، کوئی وقار نہیں تھا، کوئی آبرو نہیں تھی۔ حسنین کے نانے نے فرمایا اس کو پیار سے دیکھ، ضمانت میں دیتا ہوں اللہ مقبول حج عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ باپ کو بھی شامل فرمایا، بیٹی کو بھی شامل فرمایا، ماں کو عزت دی ہے، بہن کو عزت دی ہے، بیوی کو عزت دی ہے، استاد کو عزت دی ہے، معاشرے کے ہر فرد کو اگر عزت ملی ہے تو حضور کی وجہ سے ملی ہے۔ تو جن کی وجہ سے عزتیں مل رہی ہیں تو پھر کیا خیال ہے اس محبوب کی آمد پہ ہمیں جشن نہیں منانا چاہیے؟ یوم پاکستان منایا جاتا ہے، ہم اس کے حق میں ہیں، ہمارے اکابر نے بنایا، ہمارے بڑوں نے بنایا، قربانیاں دے کے بنایا، ہم تو اس حق میں ہیں، لیکن وہ منایا جاتا ہے، کسی مولوی کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کسی مولوی کا یوم پاکستان منانے پہ کوئی فتویٰ ہے کہ پاکستانیوں منے سو تے تسی مشرک ہو جا سو؟ ایک فتویٰ دین تے صحیح جناب، دوبے جاڑے مولوی مسجد تے لبے تے تاں جناب، اتھے جرات کو نہیں جناب۔ انہاں دنہ دی اندر بھی او چندہ لائے کے جناب مسیتی نو روشن کر دیندے جناب، اندروں ہور تے باروں فتوے ساڑھے واسطے۔ یوم پاکستان پہ کوئی فتویٰ سلنسر کڈ کے باویں جوان سکوٹر چلان تے واپسی باویں اکا نہ آن، اس تے ہوتے بھی کسی دا فتویٰ نہیں ہے۔ یوم پاکستان پہ، یوم اقبال پہ، یوم قائد اعظم پہ، اب تو آپ کے پاکستان کے اندر لیبر ڈے بھی منایا جا رہا ہے، ٹیچر ڈے بھی منایا، کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ یہ یوم پاکستان کیوں منایا گیا؟ جی 1947 کو پاکستانیوں کو انگریز سے آزادی ملی، اسے واسطے منایا جانا نا۔ انگریز کی غلامی سے جس دن ملے مسلمانوں کو آزادی، انگریز کی صرف غلامی سے، وہ دن تو منانا جائز ہے جس یار کے صدقے جہنم سے آزادی کا پروانہ ملے۔ جہنم سے آزادی کی سند یہ کائنات کے کسی مولوی اعتراض آبجیکشن کرنے والے نے نہیں دی، جنت سے آزادی کا سند زہرا کے بابے نے عطا فرمائے۔ تم یہ کر لو اللہ راضی ہو جائے گا، تم ایسے کر لو میرا کریم رب تم سے مان جائے گا، رب کی روٹھی رحمت واپس آ جائے گی۔ اگر تیرے معاشرے اور کلچر کے اندر آنے والا خوشی کا دن تو منائے تو تجھ پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، شریعت مولویوں کی خاموش ہے۔ جس محبوب کے صدقے رب نے ساری کائنات بنائی، اس محبوب کے دن اگر ہم جشن منائے تو پھر ہم پہ اعتراض ہوتے ہیں۔ اے جی عید تے اسلام دے اندر عیداں تے دو انتے بریلویاں، اے تیسری عید جشن میلاد کدو کر لئی؟ ہیں جی گل ہے نا، عیداں تے دو ان، ایک چمڑی والی عید تے دوئی فطرانے لین والی عید، ایک تے مولویاں چمڑے کٹھے کیتے تے دوئی عید فطرانے لے، تیسری عید تے اسلام تے آئی کو نا اکملیات جلیات تینوں دی اسلام دا پتہ نہیں ہے، صرف عید الفطر اور عید الاضحیٰ نہیں، سونے کا فرمان ہے یہ جمعہ بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ الجمعۃ عید للمسلمین، یہ جمعہ بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ یہ کم از کم ہر مہینے کے اندر 4 تو آتے ہیں نا، اور کبھی کبھی 5 بھی آ جاتے ہیں، اس مہینے میں بھی 5 ہی ہیں انشاءاللہ جناب، ربیع الاول کے مہینے کے اندر۔ چلو 4 ہی رکھو، 12 نو 4 نو ضرب دو 48 عیداں تے بن دیئے، مولویاں دی اسے پاسے نگاہ ہی کو نہیں پئی۔ الحج عید للمسلمین، حج بھی مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ اب یہاں بھی ذرا سوچنے کی کوشش کریں، غور کرنے کی، یہ جمعہ کیوں عید ہے؟ کہ جمعے والے دن مسلمان اکٹھے ہو کے اپنے رب کو مناتے ہیں، اپنے رب کو۔ یہ جمعہ سارے دنوں کا سردار دن ہے، مسلمان ہو گئے اکٹھے، پاک صاف ہو کے نہا دھو کے خوشبو لگا کے باوضو ہو کے اللہ کے دربار میں آ گئے، نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، اللہ کی ثنا کی، رب کی کبریائی بیان کی، حمد کی، تعریف کی، توصیف کی،
اس کی عظمت کو، کبریائی کو بیان کیا، اللہ نے دیا کیا؟ فرمایا میں راضی ہو گیا ہوں، اب یہ تمہارے لیے بھی عید کا دن بن گیا ہے۔ وہ آج بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن، یہ بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن۔ یار پتہ چلا جس دن وہ رب راضی ہو جائے نا، وہ چاہے جمعہ کا ہو، چاہے سوموار کا ہو، چاہے حج کا ہو، جس دن کریم رب مان جائے، حضور کے غلام مسلمان وہی دن تیرے لیے عید کا دن ہے۔ اور میلاد والی رات اللہ پاک نے خود بھی خوشی کا اظہار فرمایا تھا، خود بھی خوشی کا اظہار رب نے بھی فرمایا تھا۔ حضور کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس رات طواف کعبہ کر رہا تھا، میں نے بھی دیکھا کہ 3 مرتبہ کعبہ میرے گھر کی طرف جھکا ہے۔ صحیح روایت سے یہ ثابت، یعنی کعبہ جھوم رہا تھا، خوشی کا اظہار کر رہا تھا کہ ربا مجھے خلیل نے تو بنایا تھا تیری عبادت کے لیے، اب 360 بت میرے اندر نصب ہیں، کعبہ تو خوشیاں کیوں منا رہا ہے؟ کعبہ بتا رہا تھا لوگو اب میری عزت کی رکھوالی کرنے والا آ گیا، مجھے عزتوں کا تاج پہنانے والا آ گیا، آج کعبے کا احترام ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ضرور کر، کعبے کا بھی احترام کر، اس سے پہلے زہرا کے بابے کا احترام کر، جس نے کعبے کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ تو رب نے اس رات خوشی کا اظہار کیا۔ حضور کی اماں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں میں نے اس رات، جس رات اللہ کے پاک پیغمبر کی ولادت باسعادت ہوئی، میں نے 3 جھنڈے دیکھے۔ کتنے جھنڈے؟ 3 جھنڈے، علماً فی المشرق وعلماً فی المغرب وعلماً علی سقف الکعبہ۔ ایک جھنڈا مشرق کے اندر، دوسرا جھنڈا مغرب کے اندر، اور تیسرا جھنڈا کعبے کی چھت پر۔ اللہ یہ تو نے کیوں لگوائے ہیں؟ فرمایا یار قیامت کی خوشی کے اندر لگوائے۔ لگوانے والا اللہ تھا اور لگانے والا جبریل امین تھا۔ کائنات کے عام بندے کی اللہ نے ڈیوٹی نہیں لگائی۔ جو ملائکہ کا سردار ہے، نورانی فرشتوں کا سردار ہے، 600 نورانی پروں کا جو مالک ہے، اس کے ہاتھوں اللہ نے 3 جھنڈے لگوائے۔ پھر کیا خیال ہے جھنڈے ڈنڈے کے بغیر ہوتے ہیں؟ تسی میرے خیال ہے پاکستانی ہو، چپ بیٹھے ہو تو تسی کوئی جھنڈا ایسا بنایا اسی ڈنڈے تو بغیر لگ سکتے۔ ہون تو سکوٹر دے ہوتے بھی جناب اس تھوڑی جی سٹیک تو بغیر جھنڈا نہیں لگ سکتا نا۔ اللہ نے جھنڈے لوائے تے ڈنڈیاں سمیت لوائے۔ ڈنڈیاں اچھی بولو، ڈنڈے اللہ نے لگوائے، جھنڈے بمائے ڈنڈے۔ اللہ سیاں مشرق مغرب تے کعبے تی چھت تے کیوں اکٹھے 3 کعبے تے لوا چھڑایا؟ تیرے کڑائی کوئی پوچھن والا؟ رب بتانا چاہتا ہے دنیا والوں جس محبوب کی آمد میں جھنڈے بمائے ڈنڈوں کے لگوا رہا ہوں، اس کی حکومت پوری کائنات کے اندر ہوگی۔ مشرق سے لے کے مغرب، شمال سے لے کے جنوب، پوری کائنات کے اندر راج میرے محبوب کا ہوگا، اور میں رب راضی اسی پہ ہوں گا جو میرے محبوب سے محبت کرے گا۔ اس لئے رب نے خوشی کا اظہار کیا تو ہمیں بھی خوشی کا اظہار ضروری نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ۔ ہم نے پڑھا ہے اکابر کے اندر، علامہ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی ہر سال بڑے اہتمام سے دعوت کرتے تھے، لیکن ایک سال غربت تھی، تنگ دستی تھی، معاملات ایسے تھے، وہ لمبا چوڑا اہتمام نہ کر سکے، صرف چھولے لے کے ان پہ سرکار کا میلاد پڑھوا دیا، بننے ہوئے چھولے۔ فرمایا اسی رات محفل جب ختم ہوئی نا تو میں نے رات کو کریم آقا کا مجھے دیدار نصیب ہوا۔ وہ جو چھولے میں نے تقسیم کیے تھے وہ حضور کے دست رحمت میں موجود۔ پتہ چلا یار ادھر پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ادھر دولت کی ضرورت نہیں ہے، ادھر وجاہت کی ضرورت نہیں ہے، اس دل سے چھوٹی سی بھی محفل منا کے اس کو جشن کا نام دے دے، رب کا محبوب اس پہ بھی راضی ہو جائے گا۔ تو کوشش کریں، لمبی چوڑی نہیں، گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا ہے، ہر گھر کے اندر یہ محفل ہو جائے، آل خانہ اکٹھے ہو جائیں، درود ہو جائے، سرکار کی آمد کا تذکرہ ہو جائے۔ مقصد یہ ہو کہ اس محفل سے اللہ بھی راضی ہو،
اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ بھی ہمیں نصیب ہو۔ اللہ جمیع اہل اسلام پہ محبوب کی سچی سچی غلامی کی جو نعمت ہے اس کی قدر کرتے ہوئے سب کو حضور کی غلامی سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ طہ۔